بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک دفعہ پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ ہم نے شمس الدین صاحب کا جو لیکچر تھا اس کو بے نقاب کیا کہ اس میں انہوں نے خاتم النبیین کی جو تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی اس کو ہم نے واضح کیا کہ وہ کتنی غلط تھی اور حقیقت کے کس قدر برخلاف تھی۔ تو آج کے موضوع کی طرف چلنے سے پہلے ہم حدیث شریف کی تلاوت کریں گے جو کہ جامع ترمذی سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بڑے بڑے جھوٹے بڑے بڑے دجال اٹھ کھڑے ہوں گے، تقریباً 30۔ ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ کذابون، یہ حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، بڑے بڑے جھوٹے بڑے بڑے دھوکے باز، جو دجال کہتے ہیں دھوکے باز، یعنی کہ جو دودھ میں پانی ملا کر اس کو دودھ کا نام دے کر فروخت کرتا ہو۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، تو یہ بار بار اس لیے عرض کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کا نظارہ بھی بار بار دیکھتے ہیں۔ تو آج ایک دفعہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو گمان کرتے ہیں خود کو اللہ کا رسول، ان کے پیروکاروں میں بھی ان کی صفات جو ہیں کتنی واضح اور روشن پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو لیکچر دیکھا شمس الدین صاحب کا، اسی طرح پاکٹ بک کو دیکھ لیں ان کی، جہاں سے ان کے لیکچر وغیرہ اور مربی وغیرہ بنتے ہیں، تو اس میں بالکل بھی حقیقت واضح کی ہی نہیں گئی، حتیٰ کہ جو اختلاف ہے اس کو بھی واضح نہیں کیا گیا کہ اصل میں ہمارا اختلاف کیا ہے۔ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا جو اختلاف ہے اس تک کو واضح نہیں کیا گیا۔ بس نام ہے جی نبوت جاری ہے، بس جاری ہے جاری ہے۔ کون سی قسمیں ہیں نبوت کی، ان میں سے کون سی جاری ہے کون سی جاری نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں بتاتے، اور اپنا جو اصل عقیدہ ہے وہ واضح ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بھئی یہ والی نبوت جو ہے وہ جاری ہے، مرزا صاحب کو یہ والا نبی مانتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں کہ کون سی نبوت کو یہ جاری مانتے ہیں اور ہم کتنی قسمیں مانتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے سب کو ہم تو ختم ہی مانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ان کی کتاب کا نام ہی ختم نبوت کی حقیقت ہے، جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، مرزا بشیر احمد صاحب کی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کتاب میں ایک حدیث نقل کی جائے گی، تو اس سے ہم دیکھیں گے، آپ کو بتاتے ہیں 1,24,000 نبیوں کا وجود، جن میں سے صرف 315 صاحب شریعت رسول تھے۔ مسند احمد بحوالہ مشکات باب بدء الخلق۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء تھے، ان میں سے 315 صاحب شریعت رسول تھے، یعنی کہ جو رسول ہیں کچھ انبیاء ہیں۔ انبیاء تو ہیں 1,24,000، جو شریعت والے ہیں وہ رسول ہیں 315 ہیں وہ۔
تو اس سے ہمیں فرق ثابت ہوا اس حدیث سے جو مرزا بشیر احمد صاحب نے نقل کی ہے کہ ایک ہوتے ہیں اور صرف نبی، ایک ہوتے ہیں جو شریعت والے نبی ہوں، تو وہ 315 تھے، صاحب شریعت رسول تھے۔ یہ ایک فرق ثابت ہوا ہے۔ بعض قادیانی انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی کتاب سے حدیث دکھائی ہے۔ مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے، یہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، صفحہ نمبر 511 ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، عدت الانبیاء، اتنی جو ہے انبیاء کی تعداد ہے، قال مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الفا، 1,24,000، الرسول من ذالک، رسول جو ہیں ان میں سے 315 جمن غفیرہ، 315 کا جمع غفیر ہے۔ رسول جو ہیں وہ ان میں سے 315 جو ہیں وہ تھے، جیسا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ جو کر دیا ہے، اس پاس صاحب شریعت جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اب جو شمس الدین صاحب کو جوابات دینے ہیں ان کا سلسلہ تو طویل ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف لیکچر کی ہی 5 ویڈیوز ہیں، ان کے جوابات طویل ہوں گے۔ تو اس لیے ہم پہلے ہی اپنے اختلاف کو سمجھیں گے، اور ہم خود جو ہے ختم نبوت کی حقیقت پر انشاءاللہ لیکچر دیں گے، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ جو اس کے بعد باقی وہ تلبیسات رہ جائیں گی جو قادیانیوں کی ہیں، جو دجل و فریب ہیں، وہ سلسلہ ظاہر ہے، پھر طویل ہو جائے گا، ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ تو جو حضرات اتنا لمبا سلسلہ نہ دیکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے مختصراً جو ہے وہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 طرح کی انبیاء ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاں، تو یہی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک تو سادہ انبیاء اور ایک شریعت والے، جو ایک بغیر شریعت کے، ایک شریعت والے رسول جن کو کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جاری ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ترمذی شریف جو ہے، جامع ترمذی ہی، اس کی جلد ثانی ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک رسالت، وہی اور رسالت اور نبوت دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ الگ الگ رسالت یعنی شریعت والی نبوت، اور نبوت ساتھ بغیر شریعت کے، قد انقطعت منقطع ہو چکی ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے اب یہ منقطع ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی، پس کوئی شرعیت والا رسول میرے بعد نہیں ہے، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی بغیر شریعت کے جو ہے وہ کوئی نبی ہے میرے بعد۔ قال فشق ذلك على الناس، یہ بات گراں گزری، یہ کیا؟ لیکن فقال، تو آپ نے فرمایا، لیکن المبشرات، لیکن خوشخبری دینے والے خواب۔ انہوں نے کہا ہے رسول اللہ وہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا رؤیا المسلمی وہیہ جزء من اجزاء النبوتی، کہ وہ مسلمان کا خواب ہے اور یہ اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہے۔ اب بعض سادہ جو ہیں سادہ ہی ہوتے ہیں عام طور پر قادیانی، ان کو پاس وہ عقل و شعور اتنا نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی لے دیکھو جی نبوت جاری ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اجزائے نبوت ہیں۔ جز جو ہے وہ کل، جز کا باقی ہونا کل پر کل کے باقی ہونے کی ثبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ایک مکان ہے، یہ کل ہے، اور ایک اینٹ اس کا جز ہے، اگر کوئی اینٹ کہیں پڑی ہو تو کیا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مکان ابھی بھی جاری ہے، باقی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کا ہاتھ کا کٹا ہوا ہے، کسی چور کا مثلاً ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اس کی کوئی انگلی باقی ہے یا ہاتھ باقی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے؟ ہاتھ کو تو آدمی نہیں کہہ سکتے، وہ کل ہے آدمی اور ہاتھ اس کا جز ہے۔
ایسے ہی انوار العلوم جلد 2 صفحہ 270 ہمارے سامنے ہے القول الفصل، کہتے ہیں کہ مسیح موعود نے لکھا ہے پچھلے مجددین اور مامورین کمالات نبوت محمدیہ سے حصہ پا سکتے تھے لیکن وہ نبی نہیں کہلا سکتے، کیونکہ کمالات سے حصہ پانا ایک اور شے ہے اور وہ درجہ حاصل کرنا ایک اور شے ہے۔ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک شخص کو اگر سچی خوابیں یا الہام ہوتے ہوں تو اس کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کمالات نبوت سے حصہ ملا ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی ہو گیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے مرزا صاحب سے بھی کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مسند احمد بن حنبل جز نمبر ہے 28 ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کا صفحہ نمبر ہے یہ 395۔ اس میں ایک حدیث ہمارے سامنے ہے ارباز بن ساریہ سلمی رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، بے شک میں اللہ کے یہاں ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور جب کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، اور میں عن قریب تم کو خبر دوں گا اس کی تعویل کی، اس کے معنی کی، اس کے خاتم النبیین ہونے کا عند اللہ کیا مطلب ہے۔ آگے مزید مضمون ہے کہ میں دعا ہوں اپنے والد ابراہیم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت ہوں۔ یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، 3 نمبر حاشیہ جو ہے اسی حدیث کا ہے، یہ فرماتے ہیں صحیح لغیری ہی، یہ صحیح حدیث ہے لغیری، کیونکہ اس کے اور شواہد بھی موجود ہیں اگلے صفحے پر، کرنا شواہدہ فی الروایت السالفہ، اس کے مزید یعنی کہ مزید اسناد بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اگرچہ اس میں بعض راوی ضعیف بھی ہوں۔ اب وہ تعویل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی تعویل دوں گا، بیان کروں گا، تو وہ تعویل ہے اور وہ جو معنی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کئی باتیں ختم نبوت کی حقیقت آپ کے سامنے پہلے بھی لائی گئی ہے، لیکن ہم پھر ترمذی جلد ثانی سے دوبارہ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید افادہ ہو۔ یہ کچھ حدیث پہلے آپ نے پڑھی ہے، اوپر اس کے نیچے بھی موجود ہے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ھذا حدیث صحیح۔ پہلے والی حدیث یہاں تک تھی کہ وہ گمان کریں گے کہ اللہ کے رسول ہے، یہاں فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، یہ اس کی تعویل ہے جو حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تم کو اس کی تعویل بتاؤں گا، یہ یہ حضور علیہ السلام نے پورا کر دیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ جو ہے وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، یہ دونوں جو ہیں منقطع ہو چکی ہیں ترمذی شریف کی حدیث میں سے بھی، کیونکہ حضور نے دونوں قسموں کو منقطع فرمایا، رسالت نبوت، یہ دونوں منقطع ہیں۔ تو جب یہ دونوں منقطع ہیں، الگ الگ کر کے حضور نے بتا دیا ہے، تو ان کو کہنے والا کہ یہ ان میں سے کوئی جاری ہے یقیناً جھوٹا ہی ہوگا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جماعت احمدیہ کفریہ اور مسلمانوں کے درمیان کیا اختلاف ہے، نبوت کی اقسام کے اندر بھی اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں، اب جماعت احمدیہ کفریہ کے نزدیک کتنی قسمیں ہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں جو بانی جماعت ہیں مرزا صاحب، ملفوظات جلد پنجم ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیا بتاتے ہیں دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 65 ہے، اس کا حاشیہ ہمارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں جی محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں، دوسری جائز ہے، یعنی دو قسمیں تو یہیں پہ آ گئیں، تشریعی نہیں جائز یعنی شریعت والی، دوسری جائز ہے۔ دوسری اب یہ کون سی ہے وہ چھپا لیا انہوں نے، واضح نہیں کیا، تو اس کی ہم موقع نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔
مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، یعنی کہ جو دونوں انہوں نے بتائی اوپر ذکر کیے ہیں محی الدین والی، وہ دونوں بند ہیں کیونکہ ان کی تردید کر رہے ہیں نا، تو وہ دونوں بند ہیں۔ یہ تو ہماری تائید کر دی انہوں نے، دونوں بند ہو گئی۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انعکاس سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے۔ اب یہ تیسری قسم سامنے آئی ہے ہمارے۔ اب یہ قابل غور ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مسلمانوں کے یہاں دو قسمیں ہیں اور قادیانیوں کے نزدیک تین قسمیں ہوگی نبوت کی۔ یہ مناظرے آپ نے دیکھے ہوں گے، ختم نبوت لائے مناظرہ فلاں جگہ چل رہا ہے، فلاں جگہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی کس قدر دجل و فریب ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لے کر آئیں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ قسمیں کتنی ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نزدیک یہ قسمیں ہیں، تمہارے نزدیک یہ قسمیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ تو دونوں ہمارے والی تو حدیث سے بھی ثابت ہیں اور مرزا صاحب بھی مان رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ انوار العلوم جو ہے مسلم مود کی پیشگوئی بھی آپ پہلے دیکھ لیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، کتنی وہ لمبی لمبی چوڑی ہیں اس پیشگوئی میں، تو فلاں ہوگا یوں ہوگا، یہ خلیفہ ثانی کی پیشگوئی ہو رہی ہے۔ یہ اب ان کی کتاب ہے القول الفصل، جس کا حوالہ ایک پہلے بھی گزرا ہے، انوار العلوم جلدوم، مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ ثانی۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، صفحہ 276 ہے، کہتے ہیں میں نبیوں کی تین اقسام مانتا ہوں، ایک جو شریعت لانے والے ہیں، دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت کا ہی کرتے ہیں، جیسے سلیمان، زکریا، یحییٰ علیہ السلام۔ اور ایک وہ اب یہ تیسری آ گئی تھی، انہوں نے واضح کر دیا ہے، وہ جو نہ شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے، لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ تو تین قسمیں ہو گئی ہیں، یہ خلیفہ ثانی سے بھی ہے۔ ابھی ایک اور بیٹا مرزا صاحب کا، ان کو کہتے ہیں جی قمر الانبیاء، واہ، یاتی قمر الانبیاء، یہ اس کی پیشگوئی ہو رہی ہے، ابھی وہ آیا نہیں ہے پہلے اس کی پیشگوئی ہو رہی ہے، اس کو پہلے ہی نبیوں کا چاند بنا دیا ہے، نبی یاتی قمر الانبیاء، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام بن جائے گا، واہ بھائی واہ۔ اس پیشگوئی کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جی بشیر احمد صاحب، بشیر احمد صاحب کیا کہتے ہیں، ختم نبوت کی حقیقت، یہ اصل وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے رہے گی، جو اصل اختلاف کی حقیقت ہے، یہ ہے اس کی کتاب ختم نبوت کی حقیقت۔ اچھا، بشیر احمد صاحب کی صفحہ نمبر 10 ہمارے سامنے ہے، اختلاف کا مرکزی نقطہ۔ یہ دیکھیں، جب تک آپ مناظرے میں اختلاف کا مرکزی نقطہ ہی طے نہیں کریں گے، یہی سامنے نہیں ہوگا کہ اختلاف کا مرکزی نقطہ کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے، تو مناظرہ کس پہ کرنا ہے، تو دجل و تلبیس کا پھر آپ شکار ہو جاتے ہیں قادیانیوں کی، کیونکہ وہ کبھی طے کرنا ہی نہیں دیں گے کہ بھی اختلاف ہے کیا، تو یہ کہیں گے بھائی ثابت کر، ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کر، شروع ہو جاتے ہیں آتے ساتھ ہی، کبھی بھی یہ نہیں طے کریں گے مرکزی نقطہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے۔ کہتے ہیں جی ہمارے مخالف مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس میں بھی ایک دجل ہے، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ دجالون کذابون والی حدیث کے تحت کہ وہ تو پیروکاروں میں بھی آئے گا، اس میں بھی دجل ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے اور وہ تو شریعت والے نبی تھے، ان کو تو کتاب ملی تھی، تو آنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے، وہ ہے کوئی نبی بن سکتا ہے کہ نہیں، نبوت جاری ہے کہ نہیں، نہ کہ آنا ہے یا نہیں، آنے نہ آنے کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہ ذلی نہ مستقل نہ تابع نہ آزاد، یعنی کہ بن نہیں سکتا، اس کو درست کرنا چاہیے۔ تو یہی رجل کو اپنا واضح کیا ہے کہ جی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر، تو پہلی بات تو یہ ان کی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی اور وہ تو ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے ان کی شریعت، تو ہم ان کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کی شریعت جو ہے وہ تو منسوخ شدہ ہے،
تو اب وہ بطور امتی کے تشریف لائیں گے۔ تو اس کے مقابل پر ہمارا عقیدہ یہ جو اپنا بتا رہے ہیں، بے حضور کی شریعت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی تشریعی یا مستقل نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ یہ دو قسمیں جو ہم مانتے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں، منقطع ہیں۔ ادھر بتا کیا مطلب، مگر آپ کے نور سے نور پا کر، اور آپ کا یہ نئی قسم آ رہی ہے جی، نور سے نور ذیلک بن کے آپ کی شریعت کا خادم ہو کر۔ اچھا جی، کہتے ہیں نہیں سورج کا تابع ہو کر سورج کا بندہ ہوا نکلتا ہے، یہ چھوڑ رہا ہے تاکہ بظاہر بڑی لفاظی دکھا رہے ہیں، تاکہ جو ہے جو اپنے آپ کو معصوم بن کے نا، وہ کیسے کہتے ہیں، سچا بننے کے لیے۔ چاند کے طلوع کو کوئی عقل مند انسان سورج کے لیے موجب حتک نہیں سمجھ سکتا۔ بھئی اگر سورج نے خود ہی کہہ دیا ہو کہ میرے بعد کوئی چاند نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ جب حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے تو پھر تو اگر ہوگا تو یہ پھر حتک ہوگی نا حضور کی، تو کس طرح دھوکہ اور دجل دے رہی ہے۔ اچھا، تو جب حضور نے فرما دیا تو آنے سے تو حضور علیہ السلام کو جھٹلانا ہوگا، جھوٹا ثابت کرنا ہوگا، اور یہ تو محال ہے۔ صادق و مصدوق نے بتایا ہے کہ لا نبی بعدی۔ اچھا خیر، یہ بار بار جو ہے نبوت کی تین اقسام بتائیں گے، یہ ذرا چونکہ کھل کر بتائیں گے اس لیے آپ کو ان کی بات ذرا تفصیل سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول، وہ نبی جو خدا کی طرف سے کوئی نئی شریعت لاتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مثالیں دیں گے، آپ اس کو روک کر تسلی سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دوسرے، وہ نبی جو کوئی نئی شریعت تو نہیں لاتے بلکہ کسی سابقہ شریعت کی خدمت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اچھا، نیچے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 12 پہ آگے۔ تیسری قسم کا نبی وہ ہوتا ہے جو نہ تو صاحب شریعت ہو اور نہ وہ کوئی مستقل حیثیت رکھتے ہوئے کسی سابقہ نبی کی پیروی کے بغیر براہ راست نبوت کا انعام پائے، بلکہ اس کی نبوت اپنے متبوع نبی کی ذل اور اسی کا عکس اور اسی کا حصہ ہو، یعنی وہ اپنے متبوع نبی کی پیروی کے نتیجے میں اسی سے فیض پا کر اور اسی کے نور سے روشنی لے کر نبوت کا انعام پائے۔ تو یہ جو ہے تیسری قسم کی نبوت، یہ پھر کہیں گے الغرض نبوت تین قسم کی ہے، وہی چیز جو ہے بار بار دہرائیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 14 پر خلاصہ نکال دیا ہے، تشریعی نبوت، دوسری غیر تشریعی مستقل نبوت، اور تیسری غیر تشریعی ذلی نبوت، یہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ بانی سلسلہ احمدیہ کی نبوت تھی جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں حاصل کی، یہ نبوت ذلی کہلاتی ہے، اور ایسا نبی اگر ایک جہت سے نبی کہلاتا ہے تو دوسری جہت سے وہ امتی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں قابل غور بات اور بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھانی چاہیے، القول فصل میں ہے، دیکھیں کہ یہ جو تیسری نکالی ہے نا، یہ نئی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں پائی گئی۔ تو یہ چیز آپ کو دکھاتے چلیں، کہتے ہیں اس لیے پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں، پہلی امتوں میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی، یعنی کہ یہ بے نظیر چیز ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ وہ مرزا صاحب کی ایک بات بھی یاد آ رہی ہے کہ سچ وہی ہوتا ہے جس کی کوئی نظیر پائی جائے، تو وہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کافی دلچسپ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 جو ہے موجود ہے، اس کے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 96 پہ۔ اس میں مرزا صاحب کیا بتاتے ہیں، مرزا صاحب کیا بتاتے ہیں کہ سچ کی یہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے، اور جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ہوتی۔
ہاں یہ صفحہ نمبر 96 ہے، لیکن یہ صفحہ نمبر 95 کا حوالہ تھا، معذرت، یہ صفحہ نمبر 95 کا حوالہ ہے۔ مرزا صاحب کیا بتاتے ہیں کہ سچ کی یہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے، اور جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ہوتی۔ بھلا بتاؤ کہ مثلا دو فریق میں ایک امر متنازع فی ہے، اور من جملہ ان کے ایک فریق نے اپنے عقائد میں ایک نبی معصوم کے فیصلہ کی نظیر پیش کر دی ہے، اور دوسرا نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، اب دونوں میں سے احق بالامن کون ہے؟ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو پہلی امتوں میں نظیر نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں، تو یہ نبوت جو ہے آپ لوگوں کی خود ساختہ ہے اور جھوٹی نبوت ہے، جھوٹا عقیدہ آپ کا اجرائے نبوت کا آپ کے مرزا صاحب نے خود ثابت کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے 3 اقسام ہیں، یہ آپ نے مختلف حوالہ جات اس کے ملاحظہ کر لیے ہیں، صفحہ نمبر 14 پر اس کا دوبارہ خلاصہ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 15 پر، خود ہی بتائیں گے سب کچھ۔ کہتے ہیں ہمارے مخالفین کا عقیدہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تینوں قسم کی نبوت کلی طور پر بند ہو چکی ہے، یعنی کہ کوئی نبی بنے گا نہیں کسی قسم کا۔ تینوں کے دو تو ہم مانتے ہیں، دونوں بند ہو چکی ہیں، تیسری تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جو انہوں نے خود ساخت کا ہے ان کی۔ اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی 2 قسم کی نبوتوں کا دروازہ تو کلی طور پر بند ہو چکا ہے۔ غور سے دیکھیں، کہتے ہیں پہلی 2 قسم کی نبوتوں کا دروازہ تو کلی طور پر بند ہو چکا ہے، یعنی اب نہ تو کوئی صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اور نہ بغیر شریعت کے ہی کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جس نے مستقل ایسی دو قسم کی بند ہیں، مگر تیسری قسم کا نبی جو ذلی اور امتی نبی کہلاتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور آپ کے فیض سے فیض پا کر اور آپ کے نور سے منور ہو کر یہ چھوڑتے جا رہے ہیں، نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے تیسری قسم کی نبوت ایجاد کر لی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ 2 قسم کی نبوتوں کو تو یہ مان چکے ہیں کہ بند ہیں، اب کون سی نبوت جاری ہے؟ وہ ایک جگہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انعکاس سے جو نبوت ہوتی ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی اس کو ذلی وغیرہ اس طرح کی جو ہیں یہ چھوڑتے ہیں جو آپ نے سن لی ہیں، ذلی بروزی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس کو، کیونکہ نہیں ہے، بدعی نبوت ہے، خود ساختہ ہے، اس کو جو مرضی نام دیتے جاؤ، حقیقت میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو انہیں قاسم مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ کس نے ثابت کرنی ہے؟ کیسے ثابت کرنی ہے؟ ثبوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو واضح سی بات ہے، آپ مناظرہ آپ مسلمان کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، آج اس کو بھی واضح کرنا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ 2 قسم کی نبوتوں کو تو آپ نے جو ہے وہ مان لیا ہے، کئی حوالہ جات آپ دیکھ چکے ہیں کہ 2 قسم کی نبوتیں تو بالکل منقطع ہیں، حدیث سے بھی آپ نے دیکھ لیا، قادیانی جماعت کے بڑوں سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو شریعت والی اور غیر تشریعی نبوت منقطع چاہیے، یہ جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے اس پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس چیز کو تو دونوں فریق مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اس پر بحث کیسی ہونی ہے؟ تو آپ لوگ جو کہتے ہیں مناظرے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دجال و کذاب لوگ کبھی آپ کے سامنے حقیقت لے کر آئیں کہ ہم جی یہ والی نبوت ہے اس پہ بحث کرو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، الٹا مسلمانوں کو کہیں گے بھائی تم ثابت کرو، یہ ثابت کرو، وہ ثابت کرو۔ بھائی نئی نبوت تم نے ایجاد کی ہے، عقیدہ تمہارا ہے، تو تم نے ثابت کرنی ہے یا ہم نے ثابت کرنی ہے؟ تو کس طرح بڑا دھوکہ اور دجل و فریب دیتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کے نام نہاد مناظرے سنے ہوں گے جن میں جو ہے کہتے ہیں بھی تم ثابت کرو، حالانکہ عقیدہ ان کا
ثابت انہوں نے کرنا ہے، مطالبہ مسلمانوں سے کر رہے ہوتے ہیں بھئی تم ثابت کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور عقیدہ ثابت کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہری بات ہے نا، عقلی بات ہے کہ اتفاقی موضوع پر تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جو اختلافی موضوع ہے بحث اس پر ہوگی۔ اب وہ ہے قادیانیوں کی خود ساختہ ذیلی نبوت، تو اس کو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ان نام نہاد مناظروں کی کیا حقیقت ہے اور اس کیا دجل ہوتا ہے ان میں، اور کو کس طرح سے چھپا دیا جاتا ہے۔ ہوں کہ ایک ہوتی ہے نس سری، ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو کیونکہ ہر بندے کو ہر چیز کا نہیں پتا ہوتا، یہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آئندہ اگر ابھی کبھی مناظرہ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا مزید تحقیق کرنی چاہیے تاکہ پھر مناظرے کے دوران یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ چونکہ ختم نبوت آپ کے خیال میں، آپ دیوبندی ہیں اور آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آپ کے خیال میں، تو عرض یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ نص سری کے علاوہ ثابت نہیں ہوتے، جس چیز کے کئی معنی نکلتے ہوں اس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے نص سری سے، اور نص سری وہ ہوتی ہے جس کی نہ تعویل جائز ہو، ممکن ہو، نہ ہی تخصیص ممکن ہو۔ اب آپ جو بھی چیز پیش کریں گے اس کا ایک معنی آپ کو متعین کرنا پڑے گا، اگر میں اس کے علاوہ معنی ثابت کر دوں تو پھر وہ نص سری نہیں رہے گی، میں اس میں طویل اور تخصیص ثابت کروں گا، جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو آپ کی دلیل ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ نص سری نہیں رہے گی۔ یہ ہے نص سری کی وضاحت، کہ نص سری کیا ہوتی ہے، کہ ایسی چیز کہ جس کے اندر نہ طویل ممکن ہو نہ ہی تخصیص ممکن ہو، اگر اس میں طویل آ جائے یا تخصیص آ جائے تو وہ نص سری نہیں رہے گی اور آپ کی دلیل باطل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے وہ اصول بتا دیا ہے کہ جب احتمال آ جائے، امکان کسی دوسری چیز کا آ جائے، تو پھر اس کے بعد وہ دلیل قطعی نہیں رہتی، نص سری نہیں رہتی، اس لیے اس سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اب یہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب خاتم النبیین کا معنی آپ نے کرنا ہے، سوچ لیں اچھی طرح، میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ پھنس گئے ہیں میری جال میں، تو یہ نہیں مسئلہ، مسئلہ ہے ہم نے مسئلے کو سمجھنا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ اس لیے ڈرامے تھے ان کے، کوئی میں آپ کو کہہ بھگانا رہے بھی ہیں نہیں آپ چاہتا، پھنس پھنسانا گئے بھی نہیں ہیں، چاہتا، میں نہ نہیں میں کہنا چاہ رہا بھاگوں گا، لیکن نہ اب میں پھنس گئے کوئی ہیں ایسی۔ یعنی کہ، تو یہ ان کا جناب دجل و فریب ہے کہ بجائے اس کے کہ خود جو انہوں نے نبوت گھڑی ہے خود ساختہ جھوٹی قسم کی وہ ثابت کرے، دوسرے کو کہہ رہے ہوتے بھی تم نے خاتم النبیین کا معنی کرنا ہے، تم کر کے دکھاؤ گے، خود انہوں نے کچھ ثابت نہیں کرنا، خود سا کچھ ثابت کرنے کی طرف تو یہ نام ہی نہیں لیتے بھئی ہم نے بھی کچھ ثابت کرنا ہے، اگر دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے بھئی تم نے یہ کر کے دکھانا ہے، تم نے یہ کر کے دکھانا ہے۔ تو ابھی آیتیں پیش کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، خود کبھی کرتے ہیں بعض دفعہ کہ یا بنی آدم اما ان یاتینکم منی رسول، اس طرح کی آیات ہیں، لا یستفی من الملائکۃ و من الناس رسلا، یہ پاک بک والے نے بھی مجال ہے کوئی حقیقت کا مظاہرہ کیا ہو کہ کون سی نبوت جاری ہے کون سی بند ہے، بس آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک صفحہ میرے سامنے ہے، جلد 5 صفحہ 322 کا، کہتے ہیں رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔ اب آپ کے مذہب میں تو رسول کا لفظ ہی عام ہے، تو اگر آپ رسول کے آنے کی آیتیں پیش کریں گی تو پھر تو وہ سارے قسم کے آ جائیں گے، ہر طرح کے، بلکہ محدث بھی آ گیا، تو اس لیے آپ جو جیسا کہ سلیم میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قطعی الدلالت جس میں کوئی احتمال نہ ہو کسی اور چیز کا، وہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں قادیانیوں سے مناظرہ کیسے کرتے ہیں اور ان کا دھوکے سے کیسے بچتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عام آدمی کے تصور سے باہر ہے۔ تو یہ ان کو حوالہ دیا جائے، یہ روحانی حسین جلد 5 صفحہ نمبر 322 کا، کہ رسول کا لفظ تو عام ہے، اس میں رسول نبی محدث داخل ہیں، تو عام دلیل نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں احتمال موجود ہے، تعویل کا احتمال موجود ہے کہ تخصیص ہو سکتی ہے، تو قطعی الدلالت صریح دلیل ہونی چاہیے جناب۔ دیکھیں جیل نمبر 9 صفحہ نمبر 444 پر مرزا صاحب کیا بتاتے ہیں، ایک عام لفظ کو کسی خاص معنی میں محدود کرنا صریح شرارت ہے،
تو آپ ایک عام لفظ ہے رسول جس کو مرزا صاحب نے عام بتایا ہے، اس کو خاص معنی میں محدود کرنا سری شرارت ہے، تو یہ قادیانیوں کو آپ نے شرارت نہیں کرنے دینی، ان کا دجل فریب جو ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دینا ہے۔ تشیز الاذہان جو ہے، مرزا بشیر الدین محمود ایڈیٹر ہیں اس کے جناب، تو یہ کسی نے چند سوالات کے جو ہیں جوابات دیے ہیں، کچھ آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پر کہتے ہیں جی یہ امر ایک بالکل بدیہی اور بین ہے کہ خاتم میں تعدد جائز نہیں، جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو۔ لو بھائی، حضرت کی امت میں سے جو بھی شخص بھی نبی ہو، ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، ایک ہی ہو بھائی، ایک ہی ہو، بس ایک کو ہی بنانا تھا انہوں نے، اس کے لیے سارا ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ جھوٹا عقیدہ اور جھوٹی نبوت کا یہ سب کچھ ایک ہے۔ کہتے ہیں جی کسی نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ لو بھئی یہ دیکھو، لا نبی آبادی سے خود ہی استثناء نکال لیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، خدا نے کہا ہے تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ کہتے ہیں نہیں جی مسیح موعود کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب میرے صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ایک بروز محمدی جمی کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا، تو وہ ظاہر ہو گیا، وہ میں ہوں، بس میں ہی میں ہوں۔ یہ بھی جاری نبوت بھی بند ہو گئی ہے لیں جناب، اور جو ایک جاری کی تھی وہ ایک میں ہی بند ہو گئی ہے، یعنی کہ اب ایک کو کسی اور نے بھی نہیں آنا، اب آپ کو یہ ثابت کریں گے۔ کہتا جی مجھے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، اب یہ خود بھی درمیان سے نکل جائے گا، تو خود نعوذ باللہ، ثم یہ تو الفاظ بھی زبان پر نہیں لا سکتے کہ اس طرح کی جیسی اس نے بکواس کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، تو اس کی یہ بکواس بھی آپ نے سن لی ہے۔ آگے ایک مجالس عرفان کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں، یہ خلیفہ رابع ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کی اہتمام لجنہ اماء اللہ کراچی منعقد ہوئی مجالس، اس کو یہ مرتب کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 71 پہ ہے۔ کسی نے پوچھا جی کیا کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جی امتی نبی آ سکتا ہے، لیکن وہی جس کی خبر حضرت نے دی ہو۔ تو یہ لیکن یہ صرف عقلی احتمال ہے، کہتا ہے عقلاً یہ احتمال کھلا ہے کہ امتی نبی آ جائے، لیکن وہی آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ اب یہ قید لگ گئی ہے، جس کی خبر حضور نے نہ دی ہو وہ کیسے سچا ہوگا؟ اس لیے کون آئے گا، کتنے آئیں گے، اس کا فیصلہ مجھے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب یہ بتائے گا جی کتنے آئے گا، کون آئے گا، حضور علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ قیامت تک کے رسول ہیں، آپ کے پاس اہم خبریں ہیں، ہو نہیں سکتا کہ خدا نے 10 امتی نبی بھیجنی اور صرف ایک ہی خبر دے، یعنی اگر 10 بھیجنی ہوتے تو حضور نے علیہ السلام نے 10 کی خبر دینی تھی۔ عقلاً امکان اور چیز ہے، عقلی امکان کو سائڈ پہ رکھو، واقعتاً کتنے آئیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور فیصلہ پھر کیا کرتے ہیں جی، آپ نے ایک امام مہدی کی خبر دی ہے، اب امام مہدی پہ لے آئے، حالانکہ امام تو مہدی کہا ہے، کوئی رسول تو نہیں کہا، یہ تو ہمیں علم ہے کہ ہم ایک کو مان بھی بیٹھے ہیں، بہرحال وہ دوسری بحث ہے۔ تو کہتا ہے جی ایک ہے، ایک کو ہم نے مان کر بیٹھ گئے ہیں، اب رو رہے ہیں اور دنیا بھر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، تو کل کو کسی نے دعویٰ کیا تو کیا مان لے گی؟ نہیں، جماعت احمدیہ سے پوچھے گی کہ ہم نے پہلے کو تو اس لیے مانا تھا کہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں تھیں، اگر تم سچے ہو تو وہ خوشخبریاں دکھاؤ، یعنی نہ ماننے کا ایک بہانہ بتا دیا ہے کہ بھئی تو خوشخبریاں منگوانی ہے، اور خوشخبریاں وہ ہوں گی کوئی نہیں، کہتا جی ایک ہی امام مہدی کی خبر ہے، یعنی کہ وہ جو بھی آئے گا اس کو جھٹلا دیں گے، جھٹلانے کا ایک پتہ ان کو پکڑا دیا، ہم تمہیں بھی مان لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خبر دکھائے گا تو پھر مانیں گے نا، کہتے اس میں کوئی دھوکہ کھانے والی بات ہے نہیں ہے۔ لازمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے، ساری بحث اس پر چلے گی۔ تو یہ لیں جناب، یہ وجہ ہے کہ اب یہ جھٹلاتے ہیں،
کا کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ 100 سال سے اوپر ہو گیا، ان کی بھی نبوت بند ہے یہ بھی جاری نہیں ہو رہی۔ جب بھی ان سے پوچھیں تو یہ پوچھیں کہ بتاؤ بھی 100 سال میں کون نبی آیا ہے؟ پچھلے سال میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 100 سالوں میں کیا کب نبوت جاری ہوئی ہے؟ کوئی نہیں جاری ہوئی۔ اگر کوئی نبی نہیں آیا تو نبوت کہاں سے جاری ہو گئی بھائی؟ نبوت بند جا رہی ہے تمہارے نزدیک میں، تم نے ایک بندے کے لیے کھول لیا ہے۔ یہ جی غلطی کا ازالہ صفحہ 216 کا آخری نمبر صفحہ، یہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ کہتا ہے کہ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، بلکہ اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نعوذ باللہ نبی اللہ رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ بس اس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس رہی علیہ الصلوۃ والسلام، جان چھڑائی اس نے۔ کہتا جی لو جی ان کی چیز ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے ان کی تو ان کے پاس ویسے ہی ہے، اپنی خیر مناؤ نا تم۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ نے تو یہ صرف دعویٰ پیش کر دیا ہے، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے جی بزرگ صورت نے بنایا ہے، یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ قادیانیوں سے اصل اختلاف اور اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو مجال ہے شمس الدین صاحب نے بیان کیا وہ اپنے لیکچر میں، کہ اصل حقیقت کیا ہے، اختلاف کیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 قسم کی نبوتیں ہیں، ان میں سے جو ہے ایک جو ہے انہوں نے خود ایجاد کی ہے، انعکاس والی، جسے مرزا صاحب کہتے ہیں، کوئی ذلی کہتا ہے، کوئی بروزی کہتا ہے۔ تو قطعی الدلالت اور نص صریح سے انہوں نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ سلیم میر صاحب نے واضح کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کا دجل و فریب جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، معلوماتی ویڈیو لگی ہو، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اپنے چینلز پر اس کو اپلوڈ کریں۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔